الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعوتم اللہ فاعزموا فی الدعاء، تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو پختہ عزم کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ضرور دے گا، پورے یقین کے ساتھ۔ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے ان شئت فاعطنی، ان شئت فاعطنی، کوئی یہ نہ کہے اگر تو چاہے تو دے دے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دعا مانگے تو پورے عزم کے ساتھ میرا یہ کام اللہ کرے گا، کرنے والا تو وہی ہے نا۔ کسی آدمی کے ساتھ بھی کام ہے تو اس آدمی کے دل کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ مانگنا اللہ تعالی سے ہے۔ کوئی یہ نہ کہے، کیوں نہ کہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں، وہ تو بادشاہ شہنشاہ ہے، قبول کر لے نہ قبول کرے اس کی بادشاہت میں کیا کمی۔ کل ایک دعا یاد کروائی تھی، کہاں غلطی کی اس نے؟ پڑھو آپ، پوری سناؤ۔ پہلے عظیم، العظیم، پھر الحلیم۔ باقیوں کو یاد ہے؟ محمد یاد ہے؟ سراقہ؟ شاباش۔ فرمایا تمہیں اللہ کو کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں۔ یہ فکرہ بڑا توحید والا ہے۔ ساری دنیا مل جائے نا، ساری دنیا، اس میں ولی، اس میں انبیاء، نیک، اگلے پچھلے، سب مل کر کسی ایک کام پر اتفاق کر لیں اور پھر اللہ کو کہیں یہ ایسے کرنا ہے، اللہ ان کے سامنے مجبور ہو جائے گا؟ نہیں، کہ اتنی دنیا آئی ہے، ساری دنیا ہی آ گئی ہے، سارے جن آ گئے ہیں، ساری مخلوق آ گئی ہے، اور اللہ کو کہے کہ یا اللہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ اور مجھے مجبور کر سکتے ہیں، میں آپ کو مجبور کر سکتا ہوں۔ ساری جماعت مل کر کسی گھر جائے کہ نہیں معاف کر دیں، وہ کہے گا جی ساری جماعت آ گئی ہے گھر میں، معافی تو دینی پڑے گی۔ جھولی پھیلا کے بیٹھ جائیں جی میں نے تو رشتہ لے کر ہی جانا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اتنا بڑا آدمی آیا اور وہ ترلے لے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ یہ مجبوریاں انسانوں کے ساتھ ہیں، یاد رکھیے گا، انسانوں کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں۔ اسے اپنی بادشاہت، حاکمیت قائم رکھنے کے لیے دنیا کے انسانوں کی ضرورت نہیں، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، جب پوری مخلوق نہیں تھی تو اللہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس کی بادشاہت تھی، شہنشاہیت، سب کچھ تھا۔ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، تو اللہ کی حکومت تو رہے گی نا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ یطوی اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ لے گا، مٹھی میں لے لے گا، سبحان اللہ، ساری کو، اور پھر اچھال دے گا، پھر پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ قبروں پر جا کر کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کی جب یہ بزرگ درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ مجبور ہو جاتا ہے کہ موڑ نہیں سکتا ان کی۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، پیغمبر کی حدیث کے بھی خلاف۔ کتاب الانبیاء میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی والد کی سفارش کریں گے اور اللہ موڑ دے گا کہ میں نہیں مانتا،
اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح بخاری 6338۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کرے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اس میں کیا ہے؟ تکبر، تو چاہے تو معاف کر دے، نہیں تو نہ صحیح، جیسے یہ ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا نہیں دیتا ہے نہ دے، چل بھائی۔ ان شئت یہ نہیں کہہ سکتے اللہم اغفر لی ان شئت، نہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، رو رو کے اپنی خطاؤں کو یاد کر کر کے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان شئت نہیں کہنا، ارحمنی ان شئت، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، نہ یا اللہ مجھ پر رحم کر، میں تو طلبگار ہوں تیری رحمت کا، میں نے خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں اتنی۔ ان شئت اگر تو چاہے، نہ یہ الفاظ رب کے ساتھ نہیں۔ ارزقنی ان شئت، رزق دے اگر تو چاہے، ایسے نہیں کہنا۔ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ إِلَّا مُكْرِهَ لَهُ، عزم اور پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کو رحم آ گیا تو اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، اللہ نے نہ قبول کی تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا اگر تو چاہے، جیسے ایک بندے نے آ کر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا، اور ساتھ خود بھی دعا، بلکہ سامنے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، بس۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کو تو نے بند کر دیا ہے دو بندوں پر صرف، ایسے نہ کہ مجھ پر رحم کر اور باقی نہیں، سب پر رحم فرما۔ بہترین جو ہے انتقام، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ اسے معاف کر دے، اسے پتہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ظلم کیا مکہ کے لوگوں نے، آپ نے فرمایا یا اللہ اللہم اغفر لی قومی، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے میری حیثیت اور مقام کو۔ صحیح بخاری 6339۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہ، یہ دعا کا طریقہ ہے اللہم اغفر لی ان شئت، پچھلی حدیث میں بھی اور اس میں بھی، دونوں میں آ گیا، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، ولیکن لیعزم المسئلہ ولیعدم الرغبہ فإن اللہ لا یتعازمہ شیء اعطاہ، پختہ عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ سوال کرے، رغبت کا خوب اظہار کرے کہ اللہ میں تجھ سے پیار، وہ آیا نا وہ صوفی عبداللہ رحمہ اللہ امیر المجاہدین جو تھے، وہ کہتے ہیں ایسے بیٹھے کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، پتہ نہیں ہزاروں دفعہ کہہ دیا ہوگا یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ ایک بندے نے پوچھا بعد میں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے تھے یا اللہ میں تجھ سے راضی، اور اتنی دفعہ آپ نے فرمایا میں نے تو 1000 دفعہ کہا، 10,000 دفعہ کہا ہوگا، 10 گھنٹے کہہ لیا ہوگا، 2 گھنٹے کے، میرے مالک نے ایک دفعہ کہہ دیا نا عبداللہ میں تجھ سے راضی، میری دنیا بھی سنور جائے گی آخرت میں۔ ایسی رغبت ہونی چاہیے دعا میں۔ دعا ادھر مانگ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا گھڑی ہوتا ہے، میں نے دیکھا کتنے نمازی ہوں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ٹائم تو نہیں ہو گیا، اور رغبت ہی کیا ہوئی دعا میں، رغبت، پتہ ہی نہ ہو کون دائیں بائیں کیا کر رہا ہے، میں اللہ سے مانگی جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز دینا جو وہ مانگنے والے کو دیتا ہے بڑی بات نہیں، جو چاہے دے دے، آپ پر سونے کی بارش کر دے، وہ بادشاہ نہ کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔
حکیموں وکیلوں سے بچائے، ہے نا قاری صاحب؟ یہی دعا ہے نا، حکیموں اور وکیلوں سے بچائے اللہ کریم، اور اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔